میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ. کچھ اہم مسئلوں پر بات کرنی ہے، لیکن آغاز میں کروں گا جماعت اسلامی 1941 میں اس وقت قائم ہوئی کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا، اور سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے علمی اور فکری اعتبار سے دین کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی. انگریز کی غلامی کا زمانہ تھا اور انگریز نے خاص طریقے سے ہندوستان میں برہمن سامراج کو مسلط کرنے کے لیے اقدامات کیے تھے. دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک طرف پاکستان بننے کی جدوجہد ہو رہی تھی، تو دوسری طرف اس دو قومی نظریے کے حوالے سے اس وقت کی آل انڈیا مسلم لیگ کے پاس اگر کوئی ایک لٹریچر موجود تھا تو وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسئلہ قومیت تھی، جنہوں نے یہ بات واضح طور پر سب کے سامنے عیاں کر دی کہ قومیں وطن سے نہیں، نظریے اور عقیدے سے بنتی ہیں. اور اسی بنیاد پر ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا. جماعت اسلامی 1947 میں جب پاکستان بنا تو وہ بھی ظاہر ہے ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر ان تین جگہوں پر تقسیم ہو گئی، اور پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک جماعت اسلامی نے اس ملک کے دفاع کے لیے، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس کے عوام کی خدمت کے لیے، اس میں قانون سازی کو دین اور عوام کے مفاد کے مطابق کرنے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں. اگر آپ پارلیمانی سیاست کی بات کریں تو جماعت اسلامی کے جو لوگ بھی پارلیمنٹ میں موجود رہے ہیں وہ اگر تعداد میں تھوڑے بھی رہے ہیں تو انہوں نے وہ خدمات انجام دی ہیں جو پوری پارلیمنٹ کے اوپر بھاری ہیں. اگر آپ میدان عمل، مزاحمت، سیاسی جدوجہد کی بات کریں، قربانیوں کی بات کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی بڑی تحریکیں چلانے اور بڑی بڑی تحریکیں بنانے میں جماعت اسلامی کا بنیادی رول رہا ہے. اگر آپ اس بات کی پر کا تذکرہ کریں کہ اخلاق اور کردار سازی اور دیانت اور امانت اس کو معاشرے میں فروغ دینے کے لیے اور جتنی معاشرتی خرابیاں ہیں ان کے آگے بند باندھنے کے لیے کس نے کیا کام کیا ہے تو جماعت اسلامی آپ کو سر فہرست نظر آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ترقی پسندی کے نام پر اور پھر اب جو مغربی جو ذہنیت ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت، اور اس کا جو سیکولر سسٹم ہے اس کو رائج کرنے کے لیے جو کچھ کام کیا جاتا ہے تو اس کے آگے بھی اگر کوئی بند باندھتا ہے تو وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ ہے. جماعت اسلامی نے لٹریچر کا مقابلہ لٹریچر سے کیا، دلیل کا مقابلہ دلیل سے، نعروں کے مقابلے میں نعرے، اور سیاست کے مقابلے میں وہ سیاست پیش کی کہ جو شرافت کی سیاست ہے، وہ سیاست پیش کی کہ جس کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کے تمام کارکنان جنہوں نے آج تک اپنی خدمات انجام دی ہیں، اور ہم اس موقع پہ ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے پاکستان کی نہ صرف نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بلکہ پاکستان کی حفاظت کے لیے عملی طور پر جانیں دیں. اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو اس وقت صورتحال موجود ہے، 15 سال حسینہ واجد نے جو کچھ مکروہ طریقے سے کام کیا اس میں سر فہرست جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو نشانہ بنانا تھا، اور ان کو پھانسیاں دی گئیں، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. جماعت اسلامی کے کتنے بزرگ ہیں جن کے جنازے جیلوں سے اٹھے، ہزارہ کی تعداد میں لوگوں کو بند کیا اور بدترین فسطائیت کا مظاہرہ کیا. اور اس کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم نظریے کی بنیاد پر کھڑے تھے. ہم مکتی بانی کو قبول نہیں کر سکتے تھے، ہم بھارتی فوج کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتے تھے، لہذا جماعت اسلامی نے سرنڈر نہیں کیا اور پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. آج الحمدللہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ پھر حق اور انصاف کی بالادستی کا نظام قائم ہوگا. جن لوگوں نے بھی یہاں پر حکومت کی ہے اور ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہم پر برسر اقتدار رہا ہے، چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹرز ہوں یا نام نہاد جمہوریت ہیں، ان سب میں ایک ہی حکمران طبقہ ہے، چند ہی خاندان ہیں اور چند ہی لوگ ہیں جو بدل بدل کر حکومت کرتے ہیں. اور خاص طور پر پاکستان میں جو نظام مسلط رہا ہے اس میں آپ کو بیوروکریسی بھی وہی نظر آئے گی
جس میں کوئی تبدیلی ذہنیت میں واقع نہیں ہوئی. جس طرح انگریز نے کالے انگریز تیار کیے تھے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس لیے کہ انگریز خود تو یہاں پر آ کر اتنی بڑی تعداد میں حکومت نہیں کر سکتے تھے، انہیں کالے انگریز چاہیے تھے. اور کالے انگریز کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی چال ڈھال میں اور چہرے مورے میں تو یہاں کے ہوں، لیکن اپنی سوچ میں اور مائنڈ سیٹ میں وہ انگریز کے غلام ہوں. اور بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ بھی یہی ڈیولپ کیا گیا. انگریزوں نے اپنے لوگوں اپنی بیوروکریسی کے لیے تو یہ طے کیا کہ ان کی تربیت اس نہج پر کریں گے کہ وہ قوم کے خادم ہوں گے اور قوم حاکم ہوگی. لیکن انگریز نے اس بر صغیر کے لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بیوروکریسی کی ذہنیت یہ بنائی کہ قوم خادم ہے اور وہ حاکم ہے. اور آج تک یہ ذہنیت پریویل کرتی ہے. بیوروکریسی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، فوج میں بھی آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، آپ کو ہر طبقہ زندگی میں انڈیویجولز بہت بہترین ملتے ہیں، لیکن کلیکٹیو مائنڈ سیٹ اس نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انگریز نے بنایا تھا آج بھی پاکستان میں وہی چل رہا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو توڑے بغیر اور اس نظام کو جڑوں سے اکھاڑے بغیر پاکستان اپنی حقیقی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اور جماعت اسلامی اسی لیے جد و جہد کر رہی ہے کہ بالآخر پاکستان میں اگر ہم مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو کوئی سہولت دینا چاہتے ہیں، پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کوئی مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی امید دلانا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ جو پورا جبر کا نظام ہے اور چند خاندانوں کی اجارہ ہے اس کو توڑا جائے اور لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. اور اس کے لیے الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک حالات کے مطابق جو ہے وہ بتدریج آگے بڑھ رہی ہے. گزشتہ دنوں ہم نے حق دو عوام کو تحریک کو اثرن و منظم کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ہم نے اپنا ایک پورا چارٹر بنایا ہے، ایک قومی ایجنڈا تشکیل دیا ہے. اس ایجنڈے کے مطابق اب ہم نے تمام سرگرمیوں کو ڈیزائن کر کے رابطہ عوام مہم شروع کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے، یہ جو آئی پی پیز کا تسلط ہے، بلکہ اب تو آئی ٹی سیز کا تسلط بھی سامنے آ رہا ہے، اور اس طرح سے یہ ظلم کا نظام جو موجود ہے اس پر کوئی پارٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی آپ اخبار پڑھیں گے اور اگر الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک مرتبہ پھر پارٹیوں میں ذاتیات والی جو اور مفادات والی سیاست ہے وہ پھر سے سرگرم ہو گئی ہے. اور کسی کو کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کسی کو اپنی پارٹی کے لیے کوئی سیٹیں حاصل کرنی ہے جو وہ نہیں جیت سکا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی جتا دیا جائے، اور جوڑ توڑ کا یہ عمل ایک مرتبہ پھر تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کچھ وقفے کے لیے کچھ لوگ جدا ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے مل کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام کا بیڑا غرق ہوتا رہتا ہے، بجلی کے بل بم بن کر گر رہے ہوتے ہیں، گیس کا بحران سامنے کھڑا ہوا ہے آئندہ چند مہینوں میں، اور تنخواہ دار طبقے سے آپ ٹیکس پر ٹیکس لگا کر پیسے لیے چلے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن ان جینوئن ایشوز پر بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس کے پاس جب حکومت آتی ہے تو وہ اسی مراعات یافتہ طبقے کو ہی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اگر آپ صرف آئی پی پیز کو ہی دیکھ لیں کہ جس میں 2 ٹریلین روپیز یعنی 2000 ارب روپے سے زائد ہم ادا کریں گے کیپیسٹی پیمنٹ، یعنی جو بجلی جو بنے گی نہیں اس کے پیسے ادا کریں گے، تو ان آئی پی پیز کو بنانے والے اور ان کو چلانے والوں میں یہ ساری جماعتیں شامل ہیں. اور یہ دور 1994 سے شروع ہوا، بلکہ 1988 سے اس پر بات ہونا شروع ہوئی تھی. تو پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، قاف لیگ، اور پھر نون لیگ، پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی، سب نے نئی نئی آئی پی پیز بنائی اور سب نے وہ معاہدے کیے کہ جس معاہدوں کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کو رو رہے تھے، ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے جو ہمارے اکانومسٹ ہیں انہوں نے ایک موقر اخبار میں یہ مضمون لکھا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ پہ تو ہم جو رقم دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو انکم ٹیکس کی مد میں بھی چھوٹ دی گئی ہے. اور ساری پارٹیوں نے یہ چھوٹ دی ہے، کیا نون لیگ، کیا قاف لیگ، کیا پیپلز پارٹی اور کیا پی ٹی آئی، انہوں نے سب کو انکم ٹیکس میں چھوٹ دی ہے. بلکہ 2017-18 سے تو انہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ پہلے یہ انکم ٹیکس کی جو چھوٹ تھی وہ کاغذوں میں لکھی ہوئی آتی تھی، اب پچھلے 6-7 سال سے انہوں نے اس کو مرج کر دیا ہے اور بہت ساری چیزوں میں. اب آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے کہ ان کو کتنے پیسوں کی چھوٹ دی گئی ہے. جہاں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے،
سلیب ختم نہیں کر سکتے. وہاں پر ان چند خاندانوں کو یہ حکومتیں نواز رہی ہیں اور ان کو انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ بھی مل رہی ہے. یہ جتنے پلانٹ انہوں نے لگائے ان کی اکثریت اپنے پیسے پورے کر چکی ہے, بلکہ 3-3, 4-4 گنا زیادہ اپنی انویسٹمنٹ سے زیادہ یہ پیسے لے چکے ہیں, اور اس کے باوجود یہ ہم پر مسلط ہیں. جو سب سے پہلے 5 IPPs بنی تھیں اس میں سے 4 کے معاہدے ختم ہو گئے تھے, لیکن 5 کے معاہدے ختم ہو گئے تھے اور صرف جو ہے وہ ایک کو آگے پیچھے کیا اور باقی ساری ہم پر مسلط رہی. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو قابل عمل نہیں ہے. جن کے معاہدے پورے ہو گئے انہیں فارغ کریں, جن کے پلانٹ بوسیدہ ہیں ان کو ختم کریں, جنہوں نے جھوٹ بول کر معاہدے کیے, معاہدے کرنے والوں کو بھی پکڑو اور جن سے ہوا ہے ان کو بھی پکڑو. اسی لیے ہم فارنزک آڈٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس پورے عمل میں سارے شریک جرم ہیں, اس لیے کوئی بھی سامنے آ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سوائے جماعت اسلامی کے. نہ کسی میں اخلاقی جرت ہے اور نہ ان کے کرتوت اس قابل ہیں کہ وہ قوم کے سامنے آ کر بتائیں کہ یہ IPPs کے نام پر جو ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کے اوپر, اس پر ان کا کیا کردار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے جینوئن ایشو پر صرف جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور ہم اس کا پیچھا کریں گے. ہم نے جو دھرنا دیا, اس دھرنے کے بعد ہم گھر نہیں بیٹھے. لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ بھی معمول کا کوئی دھرنا تھا, معاہدہ ہوا ختم ہو گیا. ہم نے معاہدہ بھی کیا ہے اور معاہدے کا فالو اپ بھی کر رہے ہیں. آج اگر دھرنے کے بعد 17 دن ہو گئے تو ہمارے کاؤنٹ ڈاؤن میں اب 28 دن رہ گئے. اور میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کی جو بھی اتحادی ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح سے چھوڑیں گے نہیں. اور یہ صرف جو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ 14 روپے فی یونٹ 2 مہینے کے لیے کم کیے ہیں, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, پینٹ ہے. یہ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر شریف خاندان کی IPPs اور شریف خاندان کے منظور نظر قریب ترین لوگوں کی IPPs اگر صرف ان کی کیپیسٹی پیمنٹ 1 سال کے لیے یہ روکیں تو پاکستان بھر کی بجلی اس سے کہیں زیادہ سستی ہو سکتی ہے. صرف شریف خاندان کی IPPs, اور وہ بھی صحیح طریقے سے بتایا جائے کہ جو امپورٹڈ کول اور آئل کے اوپر شو کیا جا رہا ہے, گنے کی پھوک پر اگر وہ IPP چل رہی ہیں تو یہ بھی تو ایک ڈیفرنس ہے نا. یہ بھی پاکستان کا بچہ ادا کرتا ہے. پھر یہ آ کر بادشاہ سلامت بن کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 14 روپے کم کر دیے. آپ یہ بتاؤ کتنے روپے کھائے ہیں آپ نے اب تک, کتنا پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے آپ نے اپنے چند پسندیدہ لوگوں کے ساتھ مل کر, اور ابھی بھی یہ فراڈ چل رہا ہے. اس لیے ہمیں پورے پاکستان میں کمی چاہیے اور بجلی کی لاگت کے مطابق بجلی کی قیمت چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ احسان کر کے بس ہم نے اتنے ارب روپے نکال لیے, وہ سارے ارب روپے ہمیں دیجئے جو آپ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر اپنی فیملی اور اپنی پسندیدہ ترین لوگوں کو کہ IPPs کے نام پر ہم سے لوٹ رہے ہیں. اسی طرح سے جو تنخواہ دار لوگوں کے ٹیکس کی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ IPPs نے جو 2017-18 تک کی رپورٹ تھی 1.2 ٹریلین روپیز ان کو صرف انکم ٹیکس کی مد میں چھوٹ دی گئی, 1200 ارب اس وقت, اور اس کے بعد سے انہوں نے بتانا ہی چھوڑ دیا. یہ اس سے ڈبل ٹرپل ہو چکا ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہوگا. یعنی ہزاروں ارب روپے صرف انکم ٹیکس ایگزمپشن میں 40 خاندانوں کو اگر آپ نے چھوڑ دیے, اور پاکستان کے عام تنخواہ دار لوگوں کو آپ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. عام لوگوں کے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کے بھیجتے ہیں, گیس پہ ٹیکس لگا کے بھیجتے ہیں, پیٹرول پہ لیوی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ظالم اور مکروہ قسم کا عمل ہے جو یہ حکمران کر رہے ہیں. اس لیے ہم اس طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. 28 تاریخ کو 28 اگست کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ملگیر ہڑتال ہوگی. ہمارے تمام کارکنان رابطے میں ہیں تاجروں سے, صنعتکاروں سے, اور لوگوں سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ حکمران طبقے نے ہماری پوری معیشت کا پہیہ جام کیا ہوا ہے. انہوں نے ہمارے لیے راستے بند کیے ہوئے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو یہ مایوس کر رہے ہیں. اور اگر ہم اپنی پرامن سیاسی مزاحمت سے اور جد و جہد سے یہ میسج نہیں دیں گے کہ پوری قوم متحد ہے, تو پھر یہ مزید لوٹیں گے, مزید کھائیں گے. اس لیے 28 تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں شاندار ہڑتال ہوگی, شٹر ڈاؤن ہوگا, اور تاجر تنظیموں نے جو اعلان کیا ہے وہ بھی 28 تاریخ کا ہے. ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور مل جل کر عوام سے اپیل کرتے ہیں
تاکہ اس میں یکجائی ہو، یکجہتی ہو، کوئی اس کو تقسیم نہ کر سکے. اور اگر کوئی بھی سازش کے ذریعے سے کوئی چھوٹا سا گروپ حکومت لانے کی کوشش کرے تو تاجر اس کو بھی ناکام بنا دیں تاکہ تقسیم نہ پیدا ہو. اور انشاءاللہ ایسا کر بھی نہیں سکے گا کوئی. یہ پوری قوم کی طرف سے ایک یکجہتی کا اظہار ہوگا انشاءاللہ. یہ پوری قوم کی ہڑتال ہے. یہ ہڑتال انشاءاللہ ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے گی. یہ تاجر دوست اسکیم کے نام سے انہوں نے جو یہ ایساروں کے ذریعے سے زبردستی لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس میں یہ دیکھا بھی نہیں کہ کس کی کتنی انکم ہے، بلکہ ایریاز پر اور مارکیٹوں کے پورے اس کے اوپر انہوں نے کسی کو 60,000 کسی کو 40,000 ماہانہ. تو یہ نہیں چلے گا. تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اور ٹیکس دینا چاہیے. ٹیکس کا آسان نظام بننا چاہیے. جو جتنا ٹیکس بنتا ہے اتنا ملنا چاہیے. لیکن اس طرح زبردستی اس ٹیکس کے نظام کو مسلط کر کے تو پھر یہ جو ٹیکس مطلوبہ ٹیکس حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ آسان نظام بنائیں، قابل عمل ہو اور اتنا ہو کہ جو لوگوں کی آمدنی کے حساب سے ہو، زبردستی کا ٹیکس نہ ہو. اور اس کے لیے ہم بھی تاجروں سے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی سیاست بازی کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھنا چاہیے، لیکن اس طرح کا جو نظام ہے جو حکومت مسلط کرنا چاہتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیکس کا یہ جو پیج در پیش نظام ہے یہ ہوتا اس لیے تاکہ ایف بی آر کا عملہ اپنی کرپشن کرے. خود ایف بی آر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1299 ارب روپے کی ایک سال میں کرپشن کی ہے. 1299 ارب روپے کی کون سی کرپشن؟ وہ کرپشن کہ جو ٹیکس نیٹ میں لوگ موجود ہیں ان کے انکم ٹیکس کو کم شو کر کے پیسے کمائے، رشوت پکڑی ہے. تو اس طرح پاکستان کے خزانے کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. یہ 25,000 کا عملہ ہے پورے ملک میں. ڈائریکٹ ٹیکس وصول ہو جاتا ہے امپورٹ پر، ڈائریکٹ ٹیکس وصول ہو جاتا ہے تنخواہوں پر، بجلی کے بلوں میں ٹیکس وصول ہو جاتا ہے، گیس کے بلوں میں، پیٹرول کی لیوی میں. یہ ایف بی آر والے کیا کرتے ہیں؟ اور پھر یہ مزید کرپشن کرے. تو یہ تو الٹا ٹیکس کو تباہ کرنے والا ادارہ بنا ہوا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آئی پی پیز کو لگام دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ان کا انکم ٹیکس ایگزمپشن ختم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لوٹ مار چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مراحت کم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. گاڑیاں اپنی چھوٹی کر نہیں سکتے. فری پیٹرول یہ اپنا ختم کر نہیں سکتے. اور سارا بوجھ یہ غریب پر اور عوام پر اور مڈل کلاس کے اوپر یہ ڈالتے ہیں. تاجروں اور صنعتکاروں کو برباد کرتے ہیں تاکہ پورا صنعتیں بیٹھ جائیں. تو یہ قابل قبول نہیں ہے. پاکستان اس طرح تو نہیں چل سکتا. پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ایک مافیا جو مسلط ہے اس سے جان چھڑانی پڑے گی. وہی مافیا بڑے جاگیرداروں کی صورت میں، انہی کی شوگر ملز ہیں، انہی کی جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپشن ہے. وہ جاگیردار ٹیکس بھی نہیں دیتے، ہزاروں ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے، ٹیکس نہیں دے رہے. اور اسی طرح سے انہی کی ملیں بن جاتی ہیں. وہی مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں. انہی کے مزدوروں میں ٹھیکیداری نظام کے تحت مزدور کام کر رہے ہیں. کسانوں کو ان کا حق نہیں ملتا. تو اس طرح کیسے یہ پاکستان کے عوام کو دبائیں گے؟ کوئی تو ہوگا کہ جو اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جماعت اسلامی اس کام کو انجام دے رہی ہے اور ہم نے اس کے لیے پورا قومی ایجنڈا ترتیب دیا ہے اور اس پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر یہ کہتا ہوں کہ 28 تاریخ کی ہڑتال انشاءاللہ تاریخی ہڑتال ہوگی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے چاہا تو ہم ایسا پریشر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں گے جس کے نتیجے میں ہم حکومت کو پیچھے دھکیلیں اور عوام کا فائدہ ہو. اس وقت پاکستان بھر میں انٹرنیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کو سلو کیا ہوا ہے اپنی نالائقیوں کی وجہ سے اور جو قدغنے وہ لگانا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر اس کی وجہ سے. یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ پاکستان کا امیج تباہ کرنے کی بات ہے. آج کے اس دور میں جب لوگ اے آئی کی طرف جا رہے ہیں، جب لوگ اس پر انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم بنیادی طور پر جو تھوڑا بہت کام بیچارے ہمارے فری لانسرز کر رہے ہیں ان کو بھی آپ تباہ کرنے کے در پہ ہو گئے. تو یہ کیسے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سروس ان انٹرپٹڈ فوری طور پر بحال کی جائے اور آگے آنے والی دنوں میں جو چیلنجز ہمیں سامنے ہمارے آ کر کھڑے ہوئے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں اور جتنی بڑی اپرچونٹیز ہیں ان اپرچونٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں. یہ تو لیپ ٹاپ بانٹنے کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. تو آپ یہ بتائیں پچھلے 10-15 سال سے آپ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں تو پاکستان کی
اگر اس سے ترقی ہونی ہوتی آئی ٹی میں تو $3 بلین پہ نہیں ہوتی ہماری ایکسپورٹ آئی ٹی کی، یہ کم از کم $20 بلین پہ کم از کم ہونی چاہیے تھی. تو یہ جو سستی شہرت حاصل کرنے کے طریقے ہیں، اس کے بجائے اقدامات کرو جس میں آپ فری آئی ٹی ایجوکیشن کر سکتے ہیں پورے ملک میں. اور آج میں اس پر الگ سے بھی بات کروں گا، ایک ایکسپو میں جاؤں گا انشاءاللہ، وہاں پر پوری آئی ٹی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ جو پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ اور پاکستان کے میں جو آنے والے دنوں میں اپرچونٹیز ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے اقدامات کے ذریعے سے کرتے ہیں. بہت شکریہ. جو آپ نے دیکھا انتخاب ہوا، اس انتخاب کی تو خیر کوئی کریڈیبلٹی ویسے ہی نہیں ہے. اور جو پارلیمنٹ میں اس وقت جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 2/3 سے زیادہ وہ ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں کم از کم. اور 2/3 تو ہوں گے یہ، چونکہ ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نا فارم 45 جو جینوئن ڈاکومنٹ ہے اس کے برخلاف فیصلے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ پورے ملک میں جماعت اسلامی کی الیکٹورل پوزیشن اس انتخاب میں اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن کراچی میں تو ہم جیتے تھے نا، تو وہاں سے بھی تو نہیں آنے دیا نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تو 1000 رکاوٹیں ہیں کسی بھی جینوئن فورس کو آگے آنے سے روکنے کے لیے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم اب یہ پروسیس ختم کر دو. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم عوامی دباؤ سے اس جینوئن پروسیس کو شروع کریں، جس سے جب لوگ ووٹ ڈالیں تو اس کی حفاظت ہو سکے، یا لوگوں کو یہ اعتبار ہو سکے جو ووٹ ڈالنے ہم جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا نمائندہ آئے گا. اس کے لیے ہم الیکٹورل ریفارمز کی بات بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم جو پروپورشنیٹ بنیادوں کے اوپر جو ہوتا ہے متناسب نمائندگی، اس پر الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور اب یہ جو ہماری پوری موومنٹ ہے اس سے انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا. لیکن سر دست ہمارے پیش نظر انتخابات نہیں ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک تو انتخابات انہوں نے اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے، وہ فارم 45 والے، اور نئے انتخاب کی بات کر رہے ہیں. جوڑ توڑ بھی شروع ہو گئی ہے، ایکسٹینشنوں سے معاملات شروع ہوں گے اور پھر کہیں اور جا کر رکیں گے اور پھر پرانے دوست ایک ساتھ ہو جائیں گے. پاکستان کے ساتھ یہی کھلواڑ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ عوام سے، مزدوروں، کسانوں سے، نوجوانوں سے، ہم ان کے ساتھ مل کر اپنا ایک پورا ایجنڈا ہے اس پر ماس موبلائزیشن کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ ایک ایسی قوت بنے گی اور یہ اسٹریٹ پاور ہی انشاءاللہ تعالی پارلیمان کو بھی درست کرے گی اور پارلیمان پہ بھی اثر انداز ہوگی انشاءاللہ. اصل میں پرابلم تو صحافت میں بھی بہت ہے، سیاست میں بھی بہت ہے، عدالت میں بھی بہت ہے، اور مطلب حکومت میں بھی بہت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں پڑھے لکھے لوگوں سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ حقائق کے برخلاف کوئی بات کریں. اور جو ہم نے اسٹرگل کی ہے، پہلی بات تو یہ آپ مانتے ہیں نا کہ پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیش نظر یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہم گولیاں چلانے تو نہیں گئے تھے نا بھائی، پاکستان کے عوام کا حق مانگنے گئے تھے. اور وہ حق ہم نے تحریری طور پر ایک حکومت وقت کے ساتھ وہ حق تسلیم کیا گیا، اس کو مانا گیا، اور ایسے اوپن اینڈڈ نہیں تھا بلکہ اس کو ہم نے چھوڑ 45 دن کے لیے باندھا ہے. اور 45 دن کے یعنی اگلے دن سے ہم نے جلسے شروع کر دیے ہیں. اور 28 تاریخ کی جو ہڑتال ہو رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ مالدیپ کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہڑتال بھی یہ ہڑتال ہماری گارنٹی ہے. یہ ہمارے جلسے اور احتجاج جو ہے نا ان 45 دنوں میں بھی ہم کر رہے ہیں. یہ نہیں ہم نے کہا 45 دن کے بعد جلسے شروع کریں گے پھر ہڑتال کریں گے. تو ہم تو مسلسل فیلڈ میں موجود ہیں اور یہی صحیح سیاست ہے. سیاسی عمل تو پاکستان میں اس وقت جس طرح سے سبوتاج کیا ہوا ہے، جس طرح سے اس پر قبضہ ہے، تو بات تو اس پر ہونی چاہیے کہ کیوں جاگیرداری نظام ہے، کیوں الیکٹیبل کی بنیاد پر لوگ جیتتے ہیں، کیوں سرمایہ کی طاقت سے لوگ سیٹیں خریدتے ہیں، کیوں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول ہوتا ہے سیاسی عمل میں، کیوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے. بنیادی سوالات تو یہ ہیں. کسی بھی جینوئن پارٹی کو روکنے کے سارے راستے موجود ہیں اس پورے نظام میں، اس پر گفتگو ہونی چاہیے. اس کے باوجود اگر ہمارے آپ کے سوال کے مطابق کوئی لیک ہم کرتے تھے تو یہ لیک کرتے تھے کہ ہر کوئی اٹھ کے تھوڑے دنوں میں آتا تھا کہتا تھا ہم سے اتحاد کر لو. تو محنت ہم کرتے تھے، فائدہ وہ اٹھاتے تھے اور وہ راستہ بدل کے ادھر ادھر نکل جاتے تھے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بات چیت تو سب سے کریں گے اور مشترکات کے اوپر گفتگو بھی ہوگی، آنا جانا بھی ہوگا. پلیٹ فارم جماعت اسلامی کا ہوگا. تو چاہے انتخاب ہو، چاہے سیاسی عمل کو آگے بڑھانا ہو، اب اتحاد ہم نوجوانوں سے، عوام سے کر رہے ہیں. اب ان پارٹیوں سے اتحاد نہیں ہوگا، بات چیت اچھی طریقے سے کریں گے، کیونکہ ہم اس رویے کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں سیاست میں گالم گلوچ ہو، نفرت ہو، تعصب ہو. جس سے جو میرٹ کی بنیاد پر بات ہوگی، چاہے حکومت ہو اپوزیشن ہو، وہ کریں گے. لیکن اگر کوئی چیز ہماری لیکنگ تھی تو شاید وہ یہ تھی جو ہمارے ہاں اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اتحادی سیاست کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو وہ
وہ کلیئر میسج نہیں دے سکے جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی آگے بڑھ سکتی تھی. تو وہ اللہ کا شکر ہم نے ریکٹیفائی کر لیا ہے, اور اب اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ہر میدان میں آپ کو آگے نظر آئے. کتنے سیاسی لیڈروں کو قید میں ڈلوانا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا ایک سیاسی لیڈر کو قید میں ڈالا ہوا ہے. دیکھیں یہ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ کرپشن اور لوٹ مار تو ہر دور میں ہوتی ہے, اور اس کا جو بھی ایک آئی پی پیز اور بجلی اور پاور کے مسئلے پہ ہی آج ہم نے گفتگو کی ہے, جس جگہ پہ جائیں گے کرپشن اور لوٹ مار ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کیس بنانے ہوتے ہیں تو آپ کوئی سے بھی کیس بنا کے لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں. اگر جنون طریقے سے کیس بنانے ہیں تو آپ صرف دبئی لیکس کا منی ٹریل لے لیں نا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو سیاسی بنیادوں پر قیدی بنانا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل بھی پورا سیاسی بنیاد پر ہی ہوا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی قیدی کوئی نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. زرداری صاحب بہت اعلان کیا کرتے تھے ایک زمانے میں کہ میری حکومت میں, میری صدارت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. اب صدارت غالباً انہی کی ہو گئی ہے دوبارہ. تو وہ جو آنیاں جانیاں انہوں نے شروع کی ہیں وہ ایکسٹینشنوں کے بجائے اگر جمہوریت کی بحالی کے لیے ہوں تو زیادہ اچھا ہے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اور پھر ان کو تو ویسے بھی توجہ دینی چاہیے زرداری صاحب کو. جس طرح سے کچے کے ڈاکو پوری طرح سے پورے مطلب پولیس والوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے ظالموں نے, اور ہمارے پولیس والوں کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ اگر پکے کے ڈاکو ان کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی چھوڑ دیں تو یہ کچے کے ڈاکو کچھ نہیں کر سکتے. تو زرداری صاحب کو اس پر توجہ دینی چاہیے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہوئی تھی تو اس وقت بھی نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر یہ کام کیا تھا. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو اب بربادی ہوتی ہے نا, اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے. اسٹیٹ بینک کی جو آزاد خود مختار حیثیت بنا دی گئی, جس پر ہم نے بہت شدید طریقے سے رد عمل کا اظہار کیا تھا, اور ہم پر بہت پریشر تھا کہ ہم اس پر ووٹ ڈالیں. باجوہ صاحب والے میں بھی بہت پریشر تھا. تو اس پریشر کو جماعت اسلامی نے تو برداشت کیا نا, لیکن یہ تینوں پارٹیوں نے, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ان کے بھی جو انڈا بچے ایم کیو ایم ٹائپ کے ہیں, ان سب نے بھی یہ کام کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ. اور یہ سب لوگ جب بھی پاکستان کا مسئلہ آتا ہے, جمہوریت کی بحالی کا مسئلہ آتا ہے, نظام کو بہتر بنانے کا مسئلہ آتا ہے, یہ سب مل جل کر جو یہ کام کرتے ہیں. اس وقت بھی جو ناراض تھے وہ دوبارہ سے ملنا ملانا شروع ہو گئے لوگ. اور مجھے افسوس ہے کہ نہ بجلی کے مسئلے کے اوپر یہ لوگ اس طرح سے کوئی رول ادا کرتے ہیں, نہ لوگوں کے روزگار پہ کرتے ہیں, نہ تعلیم کے مواقع پہ کرتے ہیں, نہ صحت پہ کرتے ہیں. بلکہ یہ اگر کوئی ان چیزوں کے اوپر یہ پھر سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ہم تو اس عمل کا حصہ پہلے بھی نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں. اور ہم ظاہر ہے ہم کوئی جنگ لڑنے تو نہیں آئے نا, ہم تو سیاسی جنگ لڑتے ہیں. تو ہم پوری قوم کے سامنے ان سب لوگوں کو ایکسپوز کریں گے جو اپنے مفادات کی خاطر ایک ہو جاتے ہیں اور بعد میں آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملتا. پاکستان کے لوگوں کا صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایجنڈا یہی ہے کہ اس میں جو مطلب لوگوں کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, 2 وقت کی روٹی ہے, بجلی کے بل ہیں, یہ پرابلم ہے. اس پر تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال ہم تو اس پر بات کر رہے ہیں اور پوری قوت سے کر رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا یہی راستہ ہے کہ جو سیاست کو بھی درست کرے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.